شام میں قافلہ گیا تاجروں کا، ابو طالب اس قافلے کے سردار تھے۔ رسول اللہ کی عمر اس وقت 7 سال یا پھر 6 سال اس کے درمیان تھی با اختلاف روایت۔ اللہ کے نبی بھی اس قافلے میں ہیں۔ زرقہ کے مقام پر ایک راہب رہتا تھا عیسائیوں کا، بحیرہ راہب۔ اس نے اس قافلے کو جب شہر میں داخل ہوتے دیکھا تو یہ راستے کے اندر آ گیا، روک لیا قافلے کو اور پوچھنے لگا اس قافلے کا سردار کون ہے؟ بتایا کہ اس قافلے کا سردار ابو طالب ہے۔ کہنے لگا اپنے سردار سے کہو کہ کل کا کھانا میری طرف سے دعوت ہے، تو میرے مکان پر میرے ڈیرے پر آ کر تم نے کھانا کھانا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں ہر سال قافلہ لے کر شام جاتا ہوں، زرقہ کے یہاں سے ہمیشہ گزرتا ہوں، اور میں آپ کو بھی ہر سال اسی راستے پر قافلوں کو دیکھتا ہوا پاتا ہوں کہ آپ قافلے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح استقبال کرتے ہیں آپ اپنے شہر میں قافلوں کا۔ آج تک آپ نے کبھی کھانے کی دعوت نہیں کی، دعوت تو رہی دور کی بات، آج تک کبھی کلام بھی نہیں کیا آپ نے ہم سے، آج آپ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ آج تم سے مجھے ایک کام ہے، میں نے بات کرنی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جب سورج چڑھ چکا تھا تو سارا قافلہ بحیرہ راہب کے دروازے پر آیا، تو اس دور میں بیٹھکوں کا انتظام نہیں تھا، گھر کے باہر بڑے درخت ہوا کرتے تھے، بہت گھنے سایہ دار ایک درخت تھا، اس سائے میں سارا قافلہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جتنا سایہ تھا سارا سایہ کور ہو گیا۔ تو بحیرہ راہب گھر سے نکلا، اس نے پورے قافلے پر یوں نظر دوڑائی، کہنے لگا ابو طالب سے کہ سارے آ گئے ہیں قافلے والے، کوئی رہا تو نہیں؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں ایک بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہ گئے ہیں، وہ اونٹوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ تو بحیرہ راہب ہنس پڑا اور کہنے لگا اسی بچے کے لیے تو تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، اسی بچے کا یہی مقام ہے، یعنی اسی کے طفیل تو تمہیں میں کھانا کھلا رہا ہوں، یہ دعوت میں نے اسی بچے کے طفیل کی ہے تمہاری، تم اسی کے صدقے پر کھا رہے ہو، اس بچے کو بلاؤ۔ رسول اللہ تشریف لائے تو دیکھا کہ سارا سائے والی جگہ تو ساری کور ہو چکی ہے، دھوپ والی جگہ خالی پڑی ہے، تو اللہ کے نبی وہیں بیٹھ گئے۔ ابھی رسول اللہ بیٹھے ہی تھے کہ درخت کی 2 شاخیں ٹوٹی اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب اس نظارے و شان مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کی آنکھوں کو دیکھنے لگا غور سے، اور پھر ابو طالب سے کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ کہنے لگا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ میرا بھائی عبداللہ تھا، یہ اسی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا اس کی آنکھوں میں یہ جو لال دھارے ہیں، لال ڈورے ہیں، سفیدی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو آنکھیں سفید ہوتی ہیں اس میں لال رنگ کے ڈورے تھے۔ کہنے لگا یہ سفر کی وجہ سے ہے یا پھر مستقل ہیں؟ تو راہب کو بتایا کہ یہ مستقل طور پر ہے۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کے کرتے مبارک کو اٹھایا اور کمر پر مہر نبوت کا نشان دیکھا اور کہنے لگا ابو طالب یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بن کے آیا ہے، اس کو واپس لے چلو، اسے شام کے یہودی اگر دیکھ لیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کی حفاظت اللہ کرے ان کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سمجھائے، لیکن اللہ اس بندے سے محبت کرنے والے بنے، اللہ اس کا حامی بن جائے۔ فرمایا اس کائنات میں اس شخص کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، بال تک بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے اس واقعے سے امت کو پیغام دیا کہ یہ حسن اور اللہ نبی علیہ السلام کی معجزات کی جن پتھروں کے پاس سے گزرتے وہ پتھر سلام کرتے، جن درختوں کے پاس سے گزرتے وہ درخت آپ کو سلام کیا کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے مکہ کے ایک پتھر کے پاس سے آپ گزرے اور آپ نے فرمایا صحابہ سے اس پتھر کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا حضور بچپن سے اس پتھر کو جانتے؟
فرمایا ہاں، بچپن میں جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا یہ پتھر مجھے سلام کیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔